أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم كلام وخير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني والقاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا صلوات الله عليه وسلم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر مناقبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وإمام زخر وبررہ مل کے حسینی درود کی تلاوت فرما دیجئے یہ رات نصرت حسین کی رات ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے معرفت امام کے دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے پھر بھی اپنے آپ کو زحمت درود عطا فرمائیے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے تاریکی اور اندھیرا نہ تو کلیشن کوف کی گولیوں سے مارا جا سکتا ہے نہ ہی خنجر کی دھار سے قتل کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کسی تاریک گھر میں اسلحہ استعمال کرے تو کئی اور گھروں میں تو اندھیرا ہو سکتا ہے لیکن پہلے والا اندھیرا سویرے میں نہیں بدل سکتا یہ بات ایک ننھے دماغ کو بھی معلوم ہے کہ اگر کسی اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو اسلحے کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں نور چلایا جاتا ہے اندھیرا خود اپنی موت مر جاتا ہے 14 صدیاں پہلے رسول فرما کے گئے اگر تمہارے ملک میں دہشت گردی کا اندھیرا ہے اگر جہالت کا اندھیرا ہے اگر نادانی کا اندھیرا ہے کسی بھی اندھیرے اور تاریکی کا شکار ہو تو ان الحسین مصباح الہدا حسین روشن کرتے جاؤ اندھیرے مڑتے چلے جائیں حسین چراغ ہدایت ہے اور سامعین چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا چراغ جلائیے یہودی کو بھی روشنی ملے گی نصرانی کو بھی روشنی ملے گی ہندو کو بھی روشنی ملے گی اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خدا کو ماننے کی شرط ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو رسول کو ماننے کی شرط ہے کہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو علی کو ماننے کی شرط ہے کہ والدہ نیک ہو اور والد ایک ہو لیکن حسین کو ماننے کی بس یہی شرط ہے کہ انسانیت باقی ہو اس لیے کہ حسین ہر اس ضمیر میں ہے جس کا ضمیر باقی ہے
ہر وہ شخص جس میں انسانیت کا قطرہ باقی ہے وہ حسین رکھتا ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا کسی کا ورثہ نہیں، کربلا کسی کی خیرات نہیں، کربلا کسی کی ملکیت نہیں، کربلا ہر اس شخص کی ہے جو یزید سے بیزار ہے، حسین کے ساتھ ہے۔ کربلا کسی مسلک کی میراث نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا تھا حسین چراغ ہے اور چراغ کائنات میں روشنی بانٹتا ہے۔ چراغ ہر انسان کو فطرتاً اچھا لگتا ہے۔ توجہ میری طرف اور جملہ سنیے گا، چراغ فطرتاً ہر کسی کو پسند ہے، پس چراغ چوروں کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے سامعین جن کی طبیعت میں، جن کے شجروں میں کمزوری رہ گئی ہے، انہیں ذکر حسین اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ ایسا چراغ ہے جس نے کائنات کی تمام آندھیوں کو گل کر رکھا ہے۔ جناب مولانا محمد علی جوہر فرماتے تھے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگرچہ یہ بات بڑی پیاری ہے جو مصرع اولیٰ میں کہی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، چھری ادھر پھر رہی تھی، موت ادھر آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ 72 ہیں مر جائیں گے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، لاکھوں لاکھوں سے ٹکرائے، نہ لاکھوں کا ذکر ہے نہ ان لاکھوں کا ذکر ہے، یہاں 72 لاکھوں سے ٹکرائے۔ آج کسی ٹھیلے والے سے بھی پوچھو کہ حسین کا قاتل کون ہے، وہ بھی بتائے گا یزید ابن معاویہ۔ تھکتے نہیں گئے؟ میں نے نام غلط تو نہیں لیا؟ یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان، یہی نام ہے نا پورا؟ یہ ہے حسین کا قاتل۔ اور اب جسے شوق ہو یزید کو رضی اللہ کہنے کا، وہ شوق پورا کرے۔ تمہارے یزید کو رضی اللہ کہنے سے یزید کی اوقات میں اضافہ نہیں ہوگا، پر یہ ٹائٹل مشکوک ہو جائے گا۔ آپ کو آئندہ حضور آپ کو احتیاط برتنا ہوگی۔ جب آپ یزید کو رضی اللہ کہہ چکے تو ہمیں ہر رضی اللہ چیک کرنا پڑے گا۔ کل کا پلیت اور ہیں، شاید آپ کو خبر نہیں ہے، اندر اندر سے آوازیں آتی ہیں، اے جی اللہ تو بڑا رحمان ہے، خدا تو بڑا رحیم ہے، اگر کل اللہ نے یزید کا یہ جرم معاف کر دیا تو تم شیعہ جو لعنت کرتے ہو تمہارا کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ بڑا جانبدار اللہ ڈھونڈ کے لائے ہو، جو یزید کا اتنا بڑا جرم معاف کر سکتا ہے، ہماری 4 لعنتیں معاف نہیں کر سکتا۔ یزید کے حمایتی ساری زندگی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایک دور تھا جب یزید کی حمایت میں نعرہ بلند ہوا، خیر ہی و شر ہی من اللہ، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ یزید مجرم نہیں ہے، بلکہ یزید تو بیچارہ ایک آلہ تھا، جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے۔ تو اصل میں یزید نے قتل حسین نہیں کیا، یہ لکھا مورخین نے، بلکہ اللہ نے خود کروایا ہے۔ اور حسین کہہ رہا تھا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے۔ تو بس یزید نے تو اللہ کی چاہت پوری کی، لہذا جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ حیا آنی چاہیے بات کرنے سے پہلے۔ تو نے یزید کی محبت میں اللہ کو مجرم بنا دیا۔ اور دوسرا جملہ آخری بندے تک جو ماتمی بیٹھا ہے، سامعین یہ جو کہتے ہیں نا جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے، اپنی بات پہ قائم رہنا۔ پھر یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں خود نہیں کرتے، جو کراتا ہے۔ ہم جو یزید پہ لعنت کرتے ہیں خود نہیں کرتے، جو کراتا ہے۔ ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم جو سینہ پیٹتے ہیں، ہم جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، تمہیں تکلیف ہے، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ یزید کی حمایت ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس دن یزید پہ کمپرومائز کر لیا اس لیے اس دن اسلام سے فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا السلام علی الاسلام
اذا بلیت الامہ براء مثل یزید، اس اسلام پہ حسین لعنت کرتا ہے جس کا مفکر یزید ہو۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یہ فقرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگلے فقرے سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارے دو شاعر بلال قاسمی ہندوستان کے، اس نے کہا کہ مولانا محمد علی جوہر نے محنت اچھی کی لیکن بات نامکمل کی، ہم اس کی تصحیح کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے جواباً اسی وزن پہ شعر لکھا، ہر خاک خاک ہو گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد۔ یہ صرف مصرع نہیں ہے، وہی سے دھلی ہوئی لسان رسالت کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل الکربلا قبل ان یخلق الجنت بألف عام، اس سے پہلے کہ معبود جنت خلق کرتا 2000 سال پہلے اللہ نے کربلا خلق فرمائی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے قومی شاعر نے کہا، راہ میں حفیظ جالندھری نے راہ میں آواز دیتی رہی جنت اے حفیظ، ہم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ اس کے مقدر میں کربلا، اس لیے سامعین کربلا کو ہم مقدس اس لیے سمجھتے ہیں کہ جنت کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ اس دن کے بعد ہمیں قانون سمجھ میں آ گیا کہ بات یہ نہیں ہے کہ جہاں جنت ہوگی وہاں حسنین ہوں گے، بلکہ بات یہ ہے جدھر حسین ہوگا ہماری جنت ادھر ہے۔ راہ میں آواز دیتی رہی جنت حفیظ، ہم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ جب کربلا عشق میں اتر آئے تو وہ بلندی حاصل ہوتی ہے، جنت پیچھے رہ جاتی ہے، حسین آگے چلا جاتا ہے۔ یہ میرا جملہ ذہن میں رکھنا، یہ خطابت نہیں ہے۔ آج کی رات جو شب عاشور بھی ہے اور شب شعور بھی ہے، اس میں یہ راز ہے کہ جنت پیچھے رہ گئی تھی، حسین آگے چلا گیا تھا۔ اس جملے کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے وہ شعر مکمل کرتا جاؤں جس پہ بلال قاسمی نے کہا، ہر خاک خاک ہو گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد، ہوتے اگر حسین بھی دنیا میں دوسرے، پھر ہوتی اور کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اب میرے فقرہ ذہن نشین رکھنا، جنت پیچھے رہ گئی، حسین اپنا لشکر لے کے آگے چلا گیا۔ آج کی رات حسین نے آزمایا ہے، میرے مولا نے اکٹھا کیا۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھیا جس طرح باقیوں کے صحابہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ عین وقت میں حسین تیرے لشکر بھی چھوڑ کے چلا جائے؟ یا میرے مولا نے فرمایا، زینب میں امتحان لے لیتا ہوں، اور میرے مولا نے 72 کو اکٹھا کیا اور فرمایا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ مجھے رب حسین کی قسم، جانا تو دور کی بات، کسی نے معمولی سے کروٹ بھی نہ لی۔ میرے مولا نے فرمایا، اچھا لگتا ہے تمہیں شرم آ رہی ہے، اکبر چراغ بجھا۔ اکبر نے چراغ گل کیا، فرمایا اب کسی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جو جانا چاہے۔ حسین نے چراغ بجھا دی۔ تاریخ لکھ رہی تھی کہ ایک دیا بجھا 72 نور روشن ہوئی۔ جاؤ، کوئی نہیں جاتا۔ میرے مولا نے پلٹ کے فرمایا، اچھا تمہیں جنت کا خوف ہے، میں حسین وعدہ کروں گا تم یہاں تک 3 دن تک پیاسے رہے، میرا ساتھ دیا۔ حسین جنت کا وعدہ کرتا ہے، چلے جاؤ۔ مجھے عزت حسین کی قسم پھر بھی کوئی نہ گیا۔
اس کا مطلب ہے جنت پیچھے رہ گئی، حسین آگے چلا گیا۔ آج کی رات اس معراج کی رات ہے، ہر لالچ دل سے نکال دی جائے۔ یہ جاہ و حشم، یہ مال و ثروت، یہ مکان، یہ عزت و آبرو، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جنت کی لالچ بھی نکالنا ہے اگر حسین کے ساتھ آنا ہے تو۔ کہ جنت لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، کوئی نہ اٹھا۔ یا میرے مولا نے فرمایا تمہیں اہل علاقہ سے شرم آتی ہے، جاؤ میری حرم کو لے کے چلے جاؤ، اور محلے والوں سے کہنا حسین نے ہمیں ان کو چھوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ جملہ سننا رونے والوں عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور کہا واللہ لو قطعنا الف مرہ اربن اربا ثم احرقنا لما ترکناک یا حسین۔ فرمایا آقا اگر ہمیں کینچی سے کاٹا جائے، ہمارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمارے ٹکڑے درندوں کو کھلا دیے جائیں، اور پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، وہ خاک اڑا دی جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر ہمیں مارا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر ہمیں مارا جائے، اے حسین اگر 1000 بار بھی ہمیں مار کے زندہ کیا جائے، ما ترکناک یا حسین، حسین تجھے نہیں چھوڑے۔ حسین تو ہماری منزل، حسین تو ہمارا دین، حسین تو ہمارا مرشد، حسین تو ہمارا سرمایہ، حسین تو ہماری حیات، حسین تو ہمارا سب کچھ۔ حسین خدا کے بعد زمین پہ بس تیرا آسرا ہے۔ آج کی رات یہی وعدہ کرنے کی رات ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مت کہو کہ حسین مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے جو 13 سالوں سے چراغ بجھا کے پردے میں بیٹھا ہوا۔ حسین کے 72 تھے جو نہیں اٹھے، لیکن جب وہ چراغ جلا بجھا کے بیٹھتا ہے تو آنے والا جوان بس اسے آنسو دے کے چلا جاتا ہے۔ 13 صدیاں سے امام کو 313 میسر نہیں آئے۔ عزاداروں اگر شب عاشور وعدہ نہ کیا، جس وقت امتحان لے لیا، تو زینب نے پوچھا بھیا مطمئن ہو گئے؟ میرے مولا نے فرمایا انہم یستانسون بالموت استیناس الطفل الی مخالب امہ۔ فرمایا ان اصحابی خیر من اصحاب جدی رسول اللہ۔ فرمایا زینب میرے صحابہ رسول کے صحابہ سے بھی اچھے ہیں، علی کے صحابہ سے بھی اچھے ہیں، انہیں مرنے کا اتنا شوق ہے جتنا بھوکے بچے کو ماں کا دودھ پینے کا شوق ہوتا ہے۔ نبی زادی نے جب یہ سوال کیا تو مسلم بن اوسجا نے سن لیا، کہا حبیب نبی کی بیٹی کو ہم پہ اعتبار نہیں رہا۔ یہاں سارے صحابی آئے اور تلواروں کو ٹکراتے ہوئے، کربلا میں آج کی رات جب آتے ہیں عرب تو تلواروں کو ٹکراتے ہوئے آتے ہیں اور ٹکراتے ہوئے کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ اور ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر بوڑھا ہے پر اپنی گردن پہ تلوار رکھ کے کہنے لگا اے نبی زادی اگر حکم کر اپنے ہاتھوں سے خود کو ذبح کریں گے پر تیرے بھائی حسین کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔ عزادارو آپ رو لیے، میں نے پڑھ لیا، چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، یہ انتہائی نا انصافی ہے۔ جب تک آج کی رات وعدہ نہ کریں وقت کے امام کے ساتھ، اپنا کوئی ایک گناہ اپنے ذہن میں سوچ، غیبت ہے، جھوٹ ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے، فجر کی نماز قضا کرنا ہے، کوئی ایک گناہ ذہن میں سوچ اور کہ اے وقت کے امام، ہم یزیدی کردار سے سفر کر کے آج تیرے خیمے میں آ کر حر بننا چاہتے تھے۔ آج جوان وہ رات ڈھل جائے شب عاشور کی تو کیا فائدہ اگر وقت کے امام کو تسلی نہ ہو، وقت کے امام سے نصرت کا وعدہ نہ ہو۔ آپ تیار ہیں کم از کم ایک وعدہ کریں، 40 دن تک فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ نماز کیسے چھوڑے جس کا مؤذن علی اکبر۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، نہیں آپ ذاکر آئے گا تب بھی روئیں گے، میرے سے پہلے بھی رو رہے تھے، رونا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد ہے امام وقت کی مدد، نصرت۔ آؤ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، جس طرح زہیر نے کہا تھا مولا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے،
مولا ہم 40 دن تک کم از کم فجر کی نماز تیرے عشق میں پڑھیں گے. اپنا ایک گناہ سوچو اور ہاتھ کو اٹھاؤ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے وقت کا امام انتظار کر رہا ہے کہ کاش شب عاشور میرا بھی کوئی حر ہو. وقت کا امام دیکھ، شب عاشور تیرے کئی حر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں. اپنے دلوں کو تصور کرو امام کی جانب اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. علی اکبر تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. بس عزادارو مجھے حکم ہوا ہے شبیہ پیمبر کا ماتم پڑھنا. رونے والوں پورے یہاں بیٹھے ہیں. امام حسین سے کسی نے پوچھا حسین سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ فرمایا کسی کا کڑیل جوان ہو اور وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہو، اس سے بڑی میٹھی چیز خلقی نہیں ہوئی. فرمایا حسین سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہی کڑیل لاشا بن کے بوڑھے باپ کے سامنے سو جائے. میں کہوں گا حسین تو نے میٹھا بھی چکھ لیا، تو نے کڑوا بھی چکھ لیا. عزاداران مظلوم کربلا تکلف نہیں کریں گے. کتنا وقت رہ گیا باقی حسین کے پاس؟ ابھی کچھ دیر کے بعد اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی. عزادارو یہ رات حسین کی آخری رات ہے. سکینہ تیرے کانوں میں در موجود ہے لیکن کل سکینہ کے کان زخمی ہو جائیں گے. آج کی رات خیمے کے باہر عباس پہرا دے رہا ہے. کل کی رات جلے ہوئے خیمے کی لکڑیاں اٹھا کے علی کی غیرت مند بیٹی کہے گی کمینوں میرے قریب نہ آنا، میں علی کی غیور بیٹی زینب. اجرکم اللہ. آج کی رات مجھے منت نہ کرنی پڑے کہ ذرا اونچی آواز سے رونا. عزاداران مظلوم کربلا آج کی رات آباد رات ہے، کل کی رات برباد رات ہوگی. آج لیلا کی جھولی میں علی اکبر کا سر ہے. اجرکم اللہ. جسے یقین ہو کہ اگلے سال زندہ رہے گا وہ چپ ہو جائے. اجرکم اللہ. رباب کی جھولی میں علی اصغر، قاسم ام فروا کی جھولی میں، اونو محمد زینب کی گودی میں ایک بی بی ہے، نام ہے ام کلثوم. خاک پر بیٹھی ہاتھوں سے کچھ لکھتی ہے، لکھ کے مٹا دیتی، تڑپ کے کہتی ہے میرا بھی کوئی ہوتا حسین میں بھی اپنے بچے تجھ پہ قربان کرتی. شاہ وفا نے جملہ سنا. ایک مرتبہ عباس آ کے کہنے لگا بی بی اونو محمد زینب کی طرف سے، اکبر لیلا کی طرف سے، اصغر رباب کی طرف سے، ام کلثوم تیری طرف سے عباس ہدیہ ہو جائے. اجرکم علی اللہ. میں نے اپنی 13 سالہ تاریخ میں قبلہ علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی اور آج بھی پوری نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک استاد سے جملہ سنا تھا. فرمایا علی اکبر کی شہادت پڑھنے سے پہلے کم از کم قیامت کا منظر ہونا چاہیے. نہیں پتا کس کے پہلو میں حسین بیٹھ کے رو رہا ہے. اجرکم اللہ. علماء منع کرتے ہیں کہ اکبر کی پوری شہادت نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ حسین قابو میں نہیں رہتا. جن کے جوان بیٹے ہیں میرے جملے وہ سمجھیں گے. رونے والوں ایک ذاکر نے علی اکبر کا کربلا میں مصائب پڑھا. پڑھتے پڑھتے وہ یہاں پہ آیا کہ اکبر نے رہوار کی زین چھوڑی. آگے نہیں پڑھا یا ایک قاصد بھاگتا ہوا آیا کہ ذاکر چپ ہو جا، حسین کی قبر سے لہو بل رہا. رونا حسین کو تھک کے رونا. جسے پیاس لگے وہ پانی پی لینا. آج کی رات تمہارے پاس پانی ہے، اصغر کے پاس پانی نہیں ہے.
عزاداران مظلوم کربلا میں سوال کرتا ہوں، حسین 14 صدیوں کے بعد تجھے اکبر کی شہادت قبول نہیں ہے، وہ صبر کیسے لایا تھا جب برچھی کے بھال میں اپنا اجرکم علی اللہ۔ زینب نے کہا بس یہی وقت تھا، زینب نے کہا حسین مجھے نانا رسول اللہ کی اذان تو سنوا۔ اکبر گلدستہ اذان پہ آیا، اللہ اکبر کہا، یا زینب کے خیمے میں کوہرام مچ گیا، آواز آئی با اکبرہ با غربتا اجرکم علی اللہ۔ 2 اذانیں بڑی مشکل سنی ہے زینب نے۔ ایک اذان کوفہ میں 19 رمضان کی صبح جب علی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، دوسری اذان جنگل کربلا میں جب علی اکبر اللہ اکبر کہہ رہا تھا، پر دونوں اذانوں میں فرق ہے۔ علی پانی پی کے اذان دے رہا تھا، اکبر خشک گلے کے ساتھ اذان دے رہا۔ زینب کبریٰ جب تو نے کوفہ میں سنی تھی تو وطن میں تھی، آج بے وطنی میں اذان سن رہی۔ بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، بچپن سے حسین نے نہیں پالا علی اکبر۔ میں نے کہا میں پوری شہادت پڑھ بھی نہیں سکتا، نہ مجھ میں طاقت بیان باقی ہے۔ بچپن سے زینب کی گودی میں پلا ہے۔ جب میری بیوی کی شادی ہوئی نا، میری بیوی کے ہاں کافی دیر تک اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ بہن آئی بھائی کے پاس، کہا بھیا آپ کو اللہ نے زین العابدین دے دیا، اگر اگلا بیٹا ہو تو زینب کو دے دینا۔ رونے والوں اگلا علی اکبر ہوا۔ زینب کو حسین اکبر تھمایا، اتنے پیار سے پالا۔ رونے والوں جب علی اکبر روتے تھے تڑپ کے زینب اٹھا لیتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ جب زینب کے 2 بچے ہوئے نا، جناب محمد اور اون اپنے بیٹوں کو بعد میں کھانا دیتی، حسین کے اکبر کو پہلے کھانا کھلاتی۔ بس عزادارِ مظلوم کربلا آ گیا قیامت عاشور کا دن۔ اکبر ہاتھ باندھ کے آیا، بابا اکبر کو مرنے کی اجازت۔ حسین نے سر سے قدموں تک اکبر کو دیکھا، اور ایک فقرہ کا اکبر جوان بیٹے بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت، لیکن فرمایا میں امام وقت ہوں اکبر۔ عزاداروں اب تھک گئے، بس آخری فقرہ پڑھتے جا رہا ہوں۔ میں امام وقت ہوں، تجھے روکوں گا نہیں، پر جا پھوپھی اماں سے اجازت لے کے آ۔ علی اکبر آیا پہلے لیلہ کے پاس، کہا اماں میں چلے جاؤں مرنے کے لیے؟ لیلہ نے کہا رات سے تو کہہ رہی ہوں میرا اکبر، حسین کے جانے سے پہلے تیرا لاشا خیمے میں آ جائے۔ سلام لیلہ، تیرے جگر حوصلے پر سلام۔ اکبر جانتا تھا کہ سب سے مشکل زینب کی اجازت ہے، ابھی تک جو نہ رو سکا وہ نگاہ اٹھائے۔ زینب خیمے میں بیٹھی ہے، کہ اماں ایک مرتبہ خاک پہ بیٹھی ہے۔ زینب نے خود کو خاک پہ بٹھایا، اکبر نے اپنا سر زینب کی چھولی میں رکھا۔ کہ اماں ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہے؟ اللہ اکبر، انداز دیکھیے علی اکبر کا۔ اکبر یہ کیا سوال کیا، تو جیسا شہزادہ؟ فرمایا پھر یہ بتائیے اگر حسین مارا گیا اور اکبر زندہ رہا، کل ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں؟ اتنا کہنا تھا، زینب سمجھ گئی کہ اکبر تو ایسے اجازت نہ مانگتا، میں ساری زندگی تجھے اجازت نہ دیتی۔ عزاداروں اجازت مل گئی۔ خیمے میں علی اکبر ایسے ہے جیسے جنازہ درمیان میں رکھا ہو، چاروں طرف سے شہزادیاں لپٹتی ہیں۔ حسین نے امامہ باندھا، علی اکبر تیار ہوا، یا ارباب مختل لکھتے ہیں اکبر نے خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر جو آیا لیلہ کی آواز ہے، اکبر ماں کو آخری بار چہرہ تو دکھا۔ علی اکبر واپس پلٹا، عزادارو یا اکبر پھر باہر جاتے ہیں۔ زینب کی آواز آئی، پھوپھی کو آخری دیدار کرا۔ عزادارو 20 مرتبہ اکبر خیمے سے باہر آیا۔ اللہ جانے کیا کیفیت تھی نبی زادیوں کی۔
اب کی بار کسی نے نہ روکا. ایک 4 سال کی شہزادی اکبر کے قدموں میں لپٹ کے کہتی ہے اکبر ایک مرتبہ سکینہ کو آخری الوداع کرتا جا. آخری الوداع کیا. اور اسی پہ منبر چھوڑ رہا. علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھا. ایک مرتبہ حسین نے روانہ کیا. کہا اللہ تو گواہ رہنا جب کبھی حسین کو نانا کی زیارت کا شوق ہوتا میں اکبر کا مکھڑا دیکھ لیتا. میں کمینوں کی فوج میں اپنا پورا اثاثہ بھیج رہا. کہا اکبر جا ضرور مگر مڑ مڑ کے دیکھنا. میں تیرا چہرہ دیکھتا رہا. میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوا. یہاں اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا دوڑنا شروع ہوا. ادھر گھوڑا بھاگنا شروع ہوا. ادھر بوڑھا حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے. ایک مرتبہ اکبر واپس آیا. کہا بابا کیا نہ جاؤں؟ کہا جا علی اکبر. ایک فقرہ کا اکبر کاش تو بوڑھا ہوتا میں جوان ہوتا. میں پوچھتا کیسے بوڑھا باپ جوان کو رخصت کرتا ہے. بس عزادارو پھر علی اکبر گھوڑے پر بیٹھا. اب جو اکبر آگے چلا حسین نے پھر دھیمے قدم اٹھانا شروع کی. بے قابو حسین. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا. حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر نے پیچھے نہ دیکھا. ایک مرتبہ پتھر سے حسین کے قدم لکھا ہے. حسین منہ کے بل کربلا کی زمین پر. ارباب مقتل نے لکھا زانو بزانو رسا. حسین ایسے چلا جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا. یا زہرا